اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آئیے ڈاکٹر اشفاق کریم صاحب، وہ آپ التمش غازی کو دعائیں دیجیے، ان کے لیے نیک خواہشات دیجیے اور یہاں آئے ہوئے تمام لوگوں کو سمبودھت کیجیے۔ بھائی ڈاکٹر احمد اشفاق کریم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کہاں سے شروع کروں؟ وقت بہت ہو چکا ہے، آپ لوگ بڑے لمبے وقت سے بیٹھے ہیں۔ بہرحال آج کے اس خوبصورت محفل کے صدارت کرتے ہوئے محترم ڈاکٹر ارشاد صاحب، منچ پر بیٹھے ہمارے بہت ہی آج یہ عزیز ہے، لیکن میں کہوں کہ بہت معزز ہے۔ آپ نے ہماری ودھائکہ سے سنا کہ صاحب بن گیا، بڑی بات ہے۔ مراد ہے ہماری التمش غازی صاحب، اور آپ نے ان کے والد محترم ماسٹر امتیاز صاحب کی گفتگو سنا، کیسے بچے بنتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی، کوئی بھی بچہ، اس کو دوسری شکل سے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ پہلے اپنے باپ سے سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے، بڑے بھائی سے سیکھتا ہے، سماج سے سیکھتا ہے۔ اگر گھر اچھا ہے، باپ اچھا ہو، ماں اچھی ہو، بھائی اچھا ہو، سماج اچھا ہو، تو نئی نسلیں اچھی بن جائیں گی، ہر گھر میں بچے اچھے بن جائیں گے۔ وہ دیکھتا ہے بچہ کہ ہمارے ابا جان کیا کرتے ہیں، ہماری امی کیا کرتی ہیں، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، ہمارا سماج کیا کرتا ہے، بچہ ویسا ہی بنتا ہے۔ ہمارے سامنے بڑی اہمیت کی حامل جو لوگ ہاؤس میں ہیں، ان کا نام لینا کم سے کم بڑا ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم اسدالاسلام صاحب، شاہین صاحب سے بہت مشہور ہیں، سمستی پور کے ودھائک ہیں، آپ اچھی طرح بخوبی واقف ہیں ان سے، اور مانیہ رنوجے جی بھی ودھائک ہیں، موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو سب لوگ پہچان چکے ہوں گے۔ اب پہچان دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کافی لمبا وقت لگتا ہے۔ سب لوگ سب کا نام جان چکے، اور اس سے کم اہمیت کے حامل آپ نہیں ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی اتنے ہی عزت کے حامل ہیں جتنے لوگ منچ پہ بیٹھے ہیں۔ کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ ہم ریوالونگ چیئر پہ بیٹھتے ہیں، کبھی سیکریٹریٹ جاتے ہیں، کسی منتری کے ہاں جاتے ہیں تو وہ ریوالونگ چیئر پہ ہوتے ہیں اور ہم سامنے کی کرسی پہ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، سب کی عزت یکساں ہے، سب کی عزت برابر ہے۔ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں اس سے آپ کم نہیں ہیں۔ جہاں تک یو پی ایس سی کوالیفائی کرنے کا معاملہ ہے، واقعی یہ بہت جوخم ہے، اور جس کو ہمارے عزیز التمش غازی جی نے جو حاصل کرنے کا کام کیا ہے، یقیناً میرے پاس لفظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے کہ ان کو کیسے مبارکباد دوں۔ اور واقعی آپ نے اس پورے علاقے کا نام اس شہزادوں کی سرزمین سے پورے بہار میں، پورے دیش میں ہم سبوں کا نام روشن کرنے کا کام کیا ہے، جس کے لیے میں سیلوٹ کرتا ہوں، آپ کا بزرگ ہوتے ہوئے بھی سیلوٹ کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے جب باپ کا جوتا بیٹے کو اٹنے لگے تو وہ عزت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تعلیم سے ہی ابھی کسی نے پڑھا تھا، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔
اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کو ہی سرفرازی اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے، قاری صاحب جو قرأت کر رہے تھے انہوں نے اقرا سے شروع کیا۔ آپ غور کریں کہ مکہ معظمہ میں برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، شراب نوشی عام تھی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پہلی سورہ نازل نہیں ہوئی، پہلے نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تعلیم حاصل کرو گے ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اب تعلیم تو حاصل کرو، ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے قرآن شریف میں سب سے پہلی سورہ اتری تعلیم حاصل کرنے کے لیے غور کرنے کی بات ہے، اور وہ تعلیم حاصل کرو جو نفع بخش تعلیم ہو۔ نفع بخش سے مراد یہ ہے کہ جس سے آپ کی زندگی بن سکے، جس سے آپ کا روزگار چل سکے، جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن شریف بعض ضابطہ حیات ہے، پروسیڈیور آف لائف ہے، اور حدیث ایک پریکٹیکل زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے۔ اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور اسی لیے کہا گیا نفع بخش تعلیم حاصل کرو۔ اور رزق کا بھی ذریعہ تعلیم، اچھی رزق کا ذریعہ بھی تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان نہیں ہے، وہ ایک آدمی ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ میں بچوں سے عرض کرتا ہوں، جب بھی کہیں جاتا ہوں اسکول میں یا کہیں بھی، تو بچوں کو ابھی ڈاکٹر رضوان نے تھوڑا ٹچ کیا تھا، میں کہتا ہوں بچوں تم یہ دیکھو، ٹارگٹ فکس کرو کہ تمہیں کیا بننا ہے۔ تمہیں انگلینڈ جانا ہے کہ تمہیں سبزی باغ جانا ہے کہ تمہیں پورنیہ جانا ہے کہ تمہیں چکیادوں سے درگاہ بیلا جانا ہے۔ تم جہاں جانا چاہتے ہو تم وہاں پہنچ جاتے ہو۔ اگر تم انگلینڈ امریکہ جانا چاہتے ہو تو پاسپورٹ بنوا لیتے ہو، ویزا مل جاتا ہے، ٹکٹ لیتے ہو، پہنچ جاتے ہو۔ تو ٹارگٹ فکس کرو کہ کیا بننا ہے۔ یو پی ایس سی کوالیفائی کرنا ہے، بی پی ایس سی کوالیفائی کرنا ہے، یا پروفیسر بننا ہے، یا ڈاکٹر بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے، یا زعفرانی پتی بنانا ہے۔ تم پہلے ٹارگٹ فکس کرو، شکار کہاں کرنا ہے، گولی کہاں لگنی ہے، یہ آپ جب تک کہ دھیان نہیں دو گے۔ اور میرا خیال ہے کہ ٹارگٹ اگر آپ کا صحیح ہے اور آپ سنسیئر ہو اس پر، ایماندار ہو اس پر، ایمانداری سے محنت کرتے ہو، وہ حاصل ہو جائے گا۔ میں اشفاق کریم نے خواب دیکھا تھا میڈیکل کالج بنائیں گے، اور کہاں بنائیں گے؟ جو پچھڑا علاقہ ہے وہاں جا کے بنائیں گے۔ زمین خرید کر وہاں بن گیا۔ میں نے سوچا تھا یونیورسٹی بناؤں گا، بن گئی، ٹارگٹ فکس تھا۔ میں نے سوچا تھا ایم پی بنوں گا، بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب کہ آپ ٹارگٹ فکس کرو ایمانداری سے، کہاں چوٹ کرنا ہے، اور ایمانداری سے محنت کرو، سنسیئر بن جاؤ۔ آپ چاہو گے کہ فوراً لکھپتی بن جائیں، کروڑپتی بن جائیں، اور بس بے پڑھے لکھے یو پی ایس سی کوالیفائی کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، لگن چاہیے، سکون چاہیے۔ اور بہت صحیح ہمارے التمش صاحب فرما رہے تھے، میں اسی کڑی کو ذرا اور دوسرے رنگ سے کہتا ہوں۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ کامنلزم بڑھ گئی ہے، بڑھا کرے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے، پردھان منتری پریشان کر رہا ہے، مکھ منتری پریشان کر رہا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنا دامن دیکھیں کہ ہم اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں پر دھیان دے رہے ہیں، ہم اپنے کاشتکاری پر دھیان دے رہے ہیں، ہم جہاں مشاورہ لے رہے ہیں وہاں کیا 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک کام انجام دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے، اور صرف بیٹھ کر کے کہیں گے کہ سرکار غلط کر رہی ہے۔ اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ سرکار کے بھروسے رہو گے کہ تعلیم سرکار دے گی، اس بھروسے مت رہو۔ کرسچن اس بھروسے نہیں رہتا، یہودی اس بھروسے نہیں رہتا۔ وہ ایسا اسکول کھولتا ہے جس میں ہندو مسلمان سب لائن لگائے رہتے ہیں، لیکن ہندو مسلمان ویسا اسکول نہیں کھولتا جس میں کرسچن بھی لائن لگا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ہماری کمیاں ہیں۔ ہمارے لیے آیت ہے اقرا، ہمارے لیے قرآن شریف اترا تھا، ہمارے لیے کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلبوا العلم ولو کان بسین، جو تعلیم تمہارے یہاں نہیں ہے وہ تعلیم چین تک جا کر حاصل کر سکتے ہو۔ کیا ہم نے اس
उस कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में हमने उस पर अमल किया। हमने सोचा नहीं सोचा, अगर किसी अहले किताब ने सोचा तो यहूदी ने सोचा, जूस ने सोचा, क्रिश्चियन ने सोचा, आज वो तरक्की कर रहा है, वो आज आगे बढ़ रहा है। हम लोग बच्चे को लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, काश मेरे बच्चे का दाखिला यहूदियों के स्कूल में हो जाता, काश मेरे बच्चों का दाखिला क्रिश्चियन के स्कूल में हो जाता। हम अपनी कमियों को देखें, कितने हम तालीम पर खर्चा करते हैं। गोश्त रोटी तो ज़रूर खाएंगे, लेकिन बच्चों की तालीम पर जो खर्च करना चाहिए वो नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है, वक्त ज़्यादा हो रहा है, बोलना शुरू करूँगा तालीम पर तो काफ़ी लंबा वक्त लगेगा और मुझे भी जाना है। बहरहाल मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल में आप लोग यहाँ बैठे, अपना लंबा वक्त दिया, इतनी बारिश के बावजूद भी आप यहाँ जमे हुए हैं। ज़रूर आपको इंस्पायरेशन मिल रहा है, इस अजीज़ से, हमारे अल्तमश गाज़ी से ज़रूर इंस्पायरेशन मिल रहा है, आपको ज़रूर सबक मिल रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ। आज हम लोग तहैया करें कि हम लोग अपने बच्चे को वक्त देंगे, अपने बच्चे को बैठ कर पढ़ाएंगे। अगर हम में सलाहियत नहीं है तो टीचर रखेंगे, उनको स्कूल भेजेंगे और उनकी तालीम पर ध्यान देंगे, ताकि इस चकजादों की सरजमीन से, दरगाह बेला की सरजमीन से, चिकनोटा की सरजमीन से सिर्फ यूपीएससी तो यूपीएससी, साथ साथ मुझे याद है बचपन में लोग कहते थे कि अरे ये काबा पंचायत, ये तेदा चकजादो, ये जाहिलों का इलाका है, तालीम नहीं है। लेकिन आज एक लंबी फहरिस्त बैठी हुई है डॉक्टर की, इंजीनियर की, यूपीएससी क्वालिफाइड करने वाले की, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें भी अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, मसूद साहब वगैरह, और काफ़ी लोग बैठे हैं। तो साहब मेहनत किया है, हालात बदले हैं, लोगों ने समझा है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए इरशाद साहब को, आपके वालिद जनाब मास्टर इम्तियाज़ साहब को हमारा एक ताल्लुक़ रहा है, नेक सीरत इंसान है, इसका फल अल्लाह ने दिया है। हम लोग अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह से मांगे और दुआ करें, अल्लाह ताला सबों के घर में किसी न किसी लेवल से कोई न कोई तालीम याफ्ता बच्चा पैदा करेगा, भाई पैदा करेगा, बहनें होंगी, लड़कियों को भी पढ़ाने का काम करें। हमारे मुसलमानों में आज भी कमी है, शुरुआत हो चुकी है लेकिन कमियां हैं। और वही माँ की गोद प्रथम पाठशाला होती है, और अगर हम बच्चे को, अगर हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, औरतें तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो बच्चे की अच्छी तालीम नहीं हो पाएगी। इसलिए लड़कियों को भी खूब पढ़ाना शुरू करें हम लोग, तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। और आखिर में फैज़ साहब जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, निज़ामत ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतनी ये एक मौका दिया उन्होंने हम सबों को, आपको खुशामदीद कहने का, आपका स्वागत करने का, ये जो मौका दिया है उसके लिए हम फैज़ साहब का, फैज़ रसूल साहब का बहुत बहुत उनको दुआ देते हैं। अल्लाह ताला ऐसी महफिल उनसे सजवाता रहे ताकि हम सबों को इंस्पायरेशन मिलता रहे और हम सब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।